اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے درد اور احساس ہو۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کیجیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتوں کو بانٹ کر آپ اپنے پیچھے اچھے نقش چھوڑ کر جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اترانے والے، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ زندگی مالک کائنات کی ایک عظیم عنایت ہے۔ ہر صبح جب نیند سے بیدار ہوں تو اس پر شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کے روح کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پسند فرماتے ہیں۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ کبھی بھی مشکل وقت میں کسی سہارے کے انتظار میں نہ رہیں، اپنے لیے صرف صبر اور ہمت دعا میں مانگیں۔ سہارا وقتی ہوگا اور احسان الگ، چاہے وہ احسان نہ بھی جتائے لیکن ذہنی سکون اور دلی راحت نہیں دے سکتا جو کہ صبر کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، پھر یہی صبر شکر میں بدل جاتا ہے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت اللہ کو انسان کی عاجزی بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے اپنی بے بسی مان لیتا ہے تو پھر اللہ اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو اپنے رب کے حضور عاجزی سے سر جھکا دیں۔ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تمہاری خواہشات کو رد نہیں کرتا، وہ بس انہیں مناسب وقت پر پورا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور کبھی ان کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ تمہیں اس وقت کے لیے بہترین بدلہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہو۔ سورہ رحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایتوں کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے،
ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندے کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچے کی ماں کسی لرزش پر کان پکڑ کر نکالتی ہے، نکل نالائق گھر سے، وہ نکالنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زار و قطار روتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کروا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں غرق نہ ہو، بے حس نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہو اور احساس بھی نہیں ایسا نہ ہو۔ تم ہر وقت کسی کو میسر رہ کر خود کو کیوں بے عزت کرواتے ہو؟ اللہ سے تعلق قائم کرو، وہ اس دنیا کو